اور آپ کی شفقت، پیار اور محبت، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں انسانی شکل و صورت میں زندہ ہیں، وگرنہ جو ہمارے معاشرے کے اعمال ہیں انہیں دیکھ کر یہ لگتا نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی روح رعایت برتی جائے، لیکن جب انسانوں کے اعمال اس قدر ابتر ہو جاتے ہیں، جب انسانیت بے رہروی کا شکار بن جاتی ہے، جب انسانوں کے اندر درندگی سرایت کر جاتی ہے، تب اللہ کی طرف سے اس سے وقتاً فوقتاً جھنجھوڑا جاتا ہے، ہلایا جاتا ہے، متنبہ کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اور آزمائش اور امتحان کی گھڑیاں اس کے سروں پر منڈلاتی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جس راستے پر یہ چل پڑا ہے، جس منزل کی طرف یہ گامزن ہے، اس سے یہ پیچھے ہٹے اور اپنی صحیح منزل کا انتخاب کرے اور اس منزل میں پہنچنے کے لیے صحیح راستے پہ چلے۔ اس لیے بھائی اللہ کی طرف سے یہ ذرا سخت دن اور آزمائش آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اب اگر غور کریں تو پوری پاکستان کے طول و عرض میں کراچی سے لے کر چترال تک، گلگت کے پہاڑوں تک، ہمارا یہ ملک عزیز، یہ وطن عزیز آج سیلاب کی زد میں ہے، اور بارشوں کا ایک ایسا سلسلہ ہمارے ملک میں چل نکلا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا، جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ چکی ہیں، تباہ و برباد ہو چکی ہیں، اور لوگوں کی کھڑی تیار فصلیں وہ ملیا میٹ ہو چکی ہیں، وہ پانی کی نظر ہو چکی ہیں، اور بہت ساری قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے، اور کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے مال مویشی اور جانور جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تو ان حالات میں جس چیز کی بھائی مجھے آپ کو ضرورت ہے، جو میرے آپ کے کرنے کے کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا روش تبدیل کرتے ہوئے، ہم اپنے معاملات کو سدھارتے ہوئے، اپنے اعمال کو پرکھتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف آنے کی کوشش کریں، اور وہ اللہ جو ہم سے روٹھا ہوا ہے، جو ہم سے ناراض ہوا بیٹھا ہے، جس کے مسلسل امتحان کے دن یکے بعد دیگرے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، یہ اس کی ناراضگی کی وجہ ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ اجتماعی طور پر اللہ کی ناراضگی کو رضامندی میں تبدیل کریں، ہاں، اور ایسے اعمال بجا لائیں
ان عملوں کی وجہ سے ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اور ہم یہاں خشک زمینوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر یہ تصور کرنا شروع کریں کہ بھائی کسی کا گھر بہتا ہے تو بہہ جائے، کسی کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں تو ہو جائیں، کسی کے مویشی مرتے ہیں تو مر جائیں، کسی کے بچے مرتے ہیں تو مر جائیں، میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے اوپر تو کوئی دکھ نہیں ہے، میرے اوپر تو کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے بچے چھت کے نیچے محفوظ ہیں، میرے مال مویشی محفوظ ہیں، میری فصلیں محفوظ ہیں، میرا کاروبار چل رہا ہے، میرے معاملات تو درست ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. جیسے آج صبح بارش ہوئی اور یہی بارش 1 گھنٹے برسنے کے بعد مزید 1 گھنٹے کے لیے اور برستی تو آپ خود بتائیں کہ کیا حال ہوتا. پتا آپ کو کیا حال ہوتا؟ آپ بخوبی سمجھتے ہیں. لیکن وہ علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر مسلسل 1 مہینے سے بارش ہو رہی ہے، مسلسل. اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے، ہمارے علاقے میں مسلسل 1 ہفتے سے بارش ہو رہی ہے اور ذرا سی دیر کے لیے بارش نہیں رکتی. ٹیلی فون کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وہاں لوگوں کے باغات جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کے کچے مکانات گر چکے ہیں، کھلے آسمان کے تلے لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور بعض علاقوں میں فصل کی کٹائی ہوئی تھی، وہ کٹی کٹائی فصلیں تباہ ہو گئی، اور جن کی فصلیں کھڑی تھیں وہ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. قسم پرسی کے عالم میں لوگ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، قسم پرسی کی حالت میں. کوئی ان کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی ان کی معاونت کرنے والا نہیں، سوائے اللہ کے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اور تمہارے پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں بڑا مشہور و معروف علاقہ ہے تونسا شریف، گھرانے کے اوپر مشتمل ایک گاؤں جس کے اندر 1 مکان بھی باقی نہیں، اور وہ پورا کے پورا گاؤں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں سے کوئی دریا گزرتا ہے. دیکھیں آپ، سارا پانی پانی نظر آتا ہے. یہ اندازہ کریں کہ جب کسی کا گھر اجڑتا ہے، جب کسی کا گھر پانی کی موجوں کی نظر ہوتا ہے تو اس کے دل میں کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتا ہے. اور ہمیں بھی اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ بادشاہ نے کہا تھا کہ دلی بڑی دور ہے، اس کو کہا کہ بنگلہ دیش فتح ہو گیا، کہا دلی بڑی دور ہے. امرتسر میں فوجیں پہنچ گئی ہیں، کہا دلی بڑی دور ہے. اس کے لاہور میں آ گئے ہیں، کہا دلی بڑی دور ہے. تو ایک دن پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ دلی پر بھی قبضہ ہو گیا. آج اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر بھی اگر کوئی ایسے حالات آ گئے تو آپ خود تصور کریں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. سارا سال زمیندار محنت کرتا ہے، جان لڑاتا ہے، دکھ پہ دکھ اٹھاتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، محنت کر کر کے جب اس کی
فصل کٹنے کے دن آتے ہیں تو اس وقت اگر ناگہانی آفتیں آ جائے جیسے یہ سیلاب آیا ہے تو وہ تیار فصلیں جب بندوں کی تباہ ہو جائیں تو آپ اندازہ کریں کہ